السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل هذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہ رب لا اشرک بہ شیئا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگین سے آج ہمارا جو قرآن کا سبق چل رہا ہے معمول کے مطابق وہ نہیں ہے، آج ہم کچھ ڈفرینٹ بات کرنے والے ہیں۔ آج جو ہے وہ بات کچھ اس طرح سے ہوگی جیسے پامسٹ اور نجومی نیوز پیپر میں ایک اشتہار دیتے ہیں یا اپنی دکان کے باہر لکھتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں، آپ کا دشمن آپ کے سامنے زیر ہو جائے گا، آپ کی ہر من پسند خواہش اللہ پوری کرے گا۔ اس بات جو ہم بات کرنے والے ہیں اس کے آخر تک انشاءاللہ یہ ساری جتنی بھی خواہشات ہیں، ڈیمانڈز ہیں ہمارے اندر، وہ پوری ہو جائیں گی، یہ پوری ہونے کی امید پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے میں بات کروں گی دراصل اپنے بارے میں، میری اور آپ کے بارے میں، میں کون ہوں اور آپ کون ہیں۔ اس دنیا میں 3 میجر سوال ہوتے ہیں، what، why and whose۔ ہم کون ہیں، ہم کیوں ہیں اور ہم کس کے لیے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ہیں کون۔ ایک دن سورہ الحجر بھی کہتے ہیں اس کو، یہ میری آنکھوں کے سامنے گزر رہی تھی، آیت نمبر 26 سے 32 تک۔ ان آیات نے ایک عجیب میرے اندر چیز پیدا کی، اور مجھے جب کوئی چیز فیسینیٹ کرتی تو میں اس کو لکھتی ہوں۔ یہ 3 ربیع الاول ویڈنسڈے 14 ہجری جو ہے، ابھی ہماری 1439 ہجری چل رہی ہے، 22 نومبر 2017 12:42۔ میں ہر لکھنے کے ساتھ ٹائم لکھتی ہوں، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے ڈیٹ، ٹائم، کل کو شاید یہ میری لکھی ہوئی قلم اللہ کے سامنے میرے لیے کوئی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن ٹرسٹ میں اس دن ان الفاظ کو، ان فیلنگز کو جو میں ابھی شاید کوشش کروں گی بتانے کی، میں انصاف نہ کر پاؤں، میں اس کو پیپر پہ کنورٹ نہیں کر پائی۔ نیکسٹ ڈے 23 نومبر تھرسڈے والے دن 10-11 کے درمیان میں پھر میں نے اس چیز کو دوبارہ سوچا اور پھر میں نے اس کو تھوڑا لکھنے کی کوشش کی۔ یہ لکھنا اتنا مشکل تھا، یہ فیلنگز اور وہ سب جو اس وقت دماغ میں چل رہا تھا اتنا مشکل تھا کہ میرے پاس الفاظ بھی نہیں تھے۔ اب ان الفاظ کو دوبارہ سے بولنا شاید میں نہ بول پاؤں، لیکن میں کوشش کروں گی۔ سب سے پہلے تو میں صرف اس بات پر تھی، یہ بات کہ اللہ نے مجھے پیدا کس سے کیا۔ جب یہ آیت میرے آگے گزری، آیت نمبر 26 سے سورہ الحجر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّاءٍ مَسْنُونٍ،
اور تحقیق ہم نے انسانوں کو گلے سڑے گارے کی خشک مٹی سے پیدا کیا۔ اس سے آگے جو ہے 28 جو آئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّإٍ مَسْنُونٍ۔ اردو تراجم میں تو یہی تھا کہ ہم نے انسان کو گلے سڑے کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ ایک سوال بڑا عجیب دماغ میں اٹھ رہا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہم نے انسان کو تراب سے پیدا کیا، کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ارض سے پیدا کیا، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے طین سے پیدا کیا، کہیں اللہ کہتے ہیں میں طین لازب سے پیدا کیا، کہیں صلصال سے، کہیں صلصال کالفخار سے، کہیں حماء مسنون سے۔ آخر یہ ہے کیا؟ اور سب کا مطلب مٹی ہی ہے۔ اگر سب کا مطلب مٹی ہی تھا تو پھر الگ الگ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جیسے قرآن میں یتفکرون، یتدبرون، تعقلون، تو سب کا مطلب تو غور و فکر ہی ہے، عقل ہی ہے، تو سب الفاظ الگ الگ کیوں؟ چونکہ عربی لینگویج ایک بہت وسیع زبان ہے اور اردو یا کوئی اور زبان اس عربی لینگویج کو اس انداز میں تو نہیں بتا سکتا، ہماری سمجھ میں تو بات آ جاتی ہے، لیکن ایکچولی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ورڈ استعمال کرتے قرآن میں تو اس وقت اس مقام پر اسی لفظ کو ہی استعمال ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے الگ مطالب ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ جو ہے آل عمران شروع میں ہی 3rd سورہ ہے، سورہ نمبر 3 اور آیہ نمبر ہے 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آدم کی ہے۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا تو ہو گیا۔ اور تراب سورہ المومن سورہ نمبر ہے 40 اور آیہ نمبر ہے 67، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تراب ہی کہا ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو تراب یعنی مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر علقہ سے پیدا کیا، پھر تم کو ایک بچہ بنا کر نکال دیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تراب کہا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سورہ النوح ہے، سورہ نمبر ہے 71 اور آیہ نمبر ہے 17 وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرض کہہ رہے ہیں وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین سے خاص انداز سے اگایا، نکالا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ الارض فرما رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ 3 بھی کہہ رہے ہیں۔ سورہ الانعام ہے، سورہ نمبر 6 اور اس کی جو آیہ نمبر ہے وہ 2 ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ۔ اللہ نے تم کو طین سے پیدا کیا۔ ایک جگہ پہ کہا تراب، پھر کہا ارض، اب کہا طین۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور سورہ ہے، سورہ الصافات، سورہ نمبر ہے 37 اور اس کی آیہ نمبر ہے 11۔ وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی اور ورڈ یوز کریں گے، وہ ورڈ ہے، اس کی آیہ ہے 11، سورہ الصافات آیہ نمبر 11۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ۔ اللہ ہم نے انسانوں کو یعنی ان کو انسانوں کو طین لازب سے پیدا کیا، یعنی لیزدار مٹی سے پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے طین لازب کا ورڈ یوز کیا ہے۔ ابھی ہم نے جو آیہ پڑھی تھی سورہ الحجر کی آیہ نمبر 26، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَّاءٍ مَسْنُونٍ۔ ہم نے حماء مسنون سے پیدا کیا اور ساتھ ہی کہا ہم نے صلصال سے پیدا کیا۔ اب دوسری طرف دیکھتے ہم سورہ الرحمن ہے، سورہ نمبر 55 ہے اور اس کی آیہ نمبر 14 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ۔ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔
ابھی جو میں نے سارا پڑھا وہ 7 ٹائپ کی مٹیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 سورہ المومن کی آیت نمبر 67 تھا تراب، سیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے تراب۔ پھر ہم نے دیکھا سورہ نوح کی آیت نمبر 17 میں الارض کا ورڈ یوز ہوا۔ پھر ہم نے دیکھا سورہ الانعام کی آیت نمبر 2 میں تین کا ورڈ یوز ہوا۔ پھر ہم نے دیکھا سورہ الصافات کی آیت نمبر 11 میں تین لازب کا ورڈ یوز ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ الحجر کی آیت نمبر 26 میں حماء مسنون، اور 26 ہی سورہ الحجر کی آیت صلصال کا ورڈ یوز ہوا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ الرحمن کی آیت نمبر 14 میں صلصال کالفخار کا ورڈ یوز ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں ان سب میں سے کس مٹی سے بنی ہوں یا بنا ہوں؟ میں آخر بنی کس سے ہوں؟ آخر میں ہوں کیا پروسیجر تھا؟ ایسا کیا تھا جس سے میں تخلیق میں آئی؟ جب ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، سارے ناموں کو دیکھتے ہیں اور آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اس میں سے کسی ایک مٹی سے نہیں پیدا کیا گیا، ساروں سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن وہ سب ایک ہی مٹی کے نام ہیں، اس کے پروسیجر الگ الگ ہیں، یعنی پہلے تراب خشک مٹی تھی، اس خشک مٹی کو گیلا کیا گیا، بھگویا گیا، جس سے کمہار یا کلے کی پوٹ بنانے والا یا عمارت بنانے والا خشک مٹی کے اندر پانی ڈالتا ہے اور وہ گیلی ہو جاتی ہے، اس کو تین کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا تین لازب۔ اب تین لازب کیا ہے؟ وہی تراب، خشک مٹی جس کے اندر پانی ڈال دیا گیا تھا، وہ تین بن گئی تھی، اس کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیا گیا، کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیا گیا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ چکنی شکل میں آ گئی، اس کو کہتے تین لازب۔ وہ اس طرح کی مٹی بن گئی کہ اب اس کو کسی بھی شیپ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو تین لازب کہتے ہیں۔ پھر اس تین لازب سے کوئی کلے بنانے والا اس سے کوئی پوٹ بنائے، کوئی نقشہ بنانے والا اس سے کوئی نقشہ بنائے، کوئی اس سے بت بنانے والا بت بنائے، اس سے بنائے، اور بنانے کے بعد اس کو کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دے تاکہ وہ خشک ہو جائے، پھر وہ مٹی حماء مسنون میں کنورٹ ہو جاتی، دوبارہ خشک اور کھنکنے والی بن جاتی ہے۔ پھر اس مٹی کو دوبارہ آگ میں پکایا جاتا ہے، وہ جو پوٹ بن چکا تھا اس کو آگ میں پکایا گیا تاکہ یہ مضبوط اور اسٹرانگ ہو جائے، اس کو صلصال کہتے ہیں۔ جو مکمل طور پر پک جاتا ہے، پکنے کے بعد وہ ایک مضبوط پوٹ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اس کو صلصال کالفخار کہتے ہیں۔ یعنی یہ سارے سٹیپ اور پروسیجر ہیں اسی ایک تراب کے۔ تراب سے گیلا کرنے کے بعد وہ تین بنی، تین سے کچھ دن تک رکھنے کے بعد وہ تین لازب بن گئی، اس تین لازب سے کوئی بھی پوٹ بنا، اس پوٹ کو دھوپ میں سکایا گیا، وہ حماء مسنون بنا، اس حماء مسنون کو صلصال کیا گیا، یعنی اس کو آگ میں تپایا گیا، جب اچھی طرح تپا لیا پھر وہ صلصال کالفخار بن گیا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّاءٍ مَسْنُونٍ۔ ہم نے انسان کو کھنکتے، یعنی جب انسان بن چکا تھا، وہ ڈرائی ہو چکا تھا، اس کو ہم نے سکانے کے بعد آگ میں تپایا، تپانے کے بعد وہ پورا انسان بن گیا۔ اس سے پہلے کا پروسیجر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نہیں بتایا، اور وہ پروسیجر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقامات پر بتا دیا، یعنی انسان پہلے تراب سے بنا۔ اب ہمیں تھوڑا اس سے پیچھے جانا پڑے گا۔ تراب، مٹی،
آسمان پر تو کوئی مٹی تھی نہیں، یہ مٹی آئی کہاں سے؟ جس سے آدم کی تخلیق ہوئی، جس سے میری اور تمہاری تخلیق ہوئی، میں اور تم بنے، تو وہ مٹی کہاں سے آئی؟ وہ مٹی زمین سے آئی۔ اب ظاہر ہے غور کرنے کی بات یہ ہے، مٹی آنے کے لیے زمین کا ہونا لازم ہے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 29 ہے، اس میں فرمایا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ السَّمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو بنایا، تمہارے لیے بنایا جو کچھ بھی زمین میں تھا، زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے بنا۔ اس کے بعد اللہ آسمان پر مستوی ہو گئے اور اس نے آسمان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں میں بنایا۔ اللہ نے آدم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کی رہائش کا انتظام کر دیا، نہ صرف یہ زمین بلکہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا۔ زمین کی تخلیق آسمان کی تخلیق سے پہلے ہوئی تھی۔ تمہارے اور میرے بننے کی وجہ اور رہنے کی جگہ اللہ نے آسمان سے پہلے بنا دی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، ہم انسان اپنی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پائے، یعنی ہمیں آدم اور ابن آدم کو بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا، جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے انسان کی تخلیق، قسمت اور اس کی تقدیر اس وقت لکھ دی تھی جب اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور یہ زمین آسمان بننے کے 50,000 پہلے کی بات ہے۔ جنات بھی تھے، فرشتے بھی تھے اور اللہ کا عرش بھی تھا، لیکن یہ زمین و آسمان بنانے کی وجوہات کیا تھی؟ زمین اور آسمان بنے ہیں تو صرف میرے لیے بنے، ورنہ وہ جنات اور فرشتے تو پہلے بھی یہاں رہ رہے تھے، اور اللہ کا عرش تو پہلے بھی پانی پر تھا۔ یہ عرش، یہ جنات، یہ باغات، یہ حورین، یہ نہریں، یہ دنیا کے سارے سلسلے میرے اور تیرے لیے بنے ہیں۔ تھوڑا سا ہم اس سے پیچھے جائیں گے، تھوڑا سا اس سے پیچھے جاتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے انسان کو زمین میں رہنے والا ایک خلیفہ بنانا ہے، یعنی اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میں دنیا میں رہنے کے لیے، زمین میں رہنے کے لیے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ تو سارے فرشتے دوڑ پڑے، ان کو حکم ہوا کہ مٹی لے کر آؤ، جہاں پر انسان نے رہنا ہے اس مٹی سے میں اس کی تخلیق کروں۔ تمام فرشتے اس آدم کی مورتی بنانے کے لیے دوڑ پڑے تاکہ اللہ کا حکم پورا کر سکیں۔ چنانچہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، جب زمین پر آئے اور زمین سے جب نوچنے لگے مٹی، تو زمین التجا کرنے لگی کہ مجھ سے میرے پارٹ کو جدا مت کرو۔ تو جو بھی فرشتہ آتا زمین کی التجا سن کر باری باری واپس چلا جاتا۔ سو حضرت عزرائیل علیہ السلام جو فرشتہ ہیں، اس نے زمین کی التجا کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور اللہ کے حکم کو پورا کیا، اور ہماری تخلیق کے لیے اس دنیا سے مٹی لے کر اللہ کے پاس دوڑ پڑا۔ گویا کہ اللہ نے آدم کو فرشتوں کے سامنے اس کی جو اہمیت ہے آدم کی، وہ اس طریقے سے پورٹرے کی تھی کہ ہر فرشتہ یہ چاہتا تھا کہ وہ دنیا میں آئے اور آدم کے لیے مٹی لے کر جائے۔ پھر دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے ایک اسپیشل قسم کا پروسیجر تیار کیا۔ فرشتوں کو حکم دیا مٹی لے کر آؤ، فرشتے تراب مٹی لے کر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا اس مٹی میں پانی ڈالو۔ یہ ساری جو میں بات کر رہی ہوں سننے والی ہے، تاکہ بعد میں ہمیں اس کا رزلٹ پتہ چل سکے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ، وہ مٹی لے کر آئے ہوں گے، اور اس مٹی میں پانی ڈالا گیا ہوگا
اس کو گیلا کیا گیا ہوگا، جس کو قرآن نے تین کہا، پھر اس کو اللہ نے فرمایا ہوگا فرشتوں اس کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دو تاکہ وہ تین لازم میں کنورٹ ہو سکے، تاکہ آسانی سے اس سے آدم کا پتلا بن سکے۔ جب کچھ دن رہنے کے بعد اس میں خمیر اٹھ گیا، وہ اچھی طرح تیار ہو گئی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے آدم کا پتلا بنایا ہوگا، پھر اس کو رکھا گیا ہوگا ڈرائی ہونے کے لیے، پھر وہ حماء مسنون کی صورت اختیار کر گیا، پھر اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے اس کو آگ میں تپایا گیا جس کو سلسال کہا جاتا ہے، پھر اس کو اس کے اندر کچھ ٹائم کے لیے رکھا گیا تاکہ وہ اچھی طرح اسٹرونگ شکل اختیار کر سکے، پختہ ہو سکے، اور جب وہ واپس باہر نکلا تو وہ سلسال کالفخار کی صورت میں تھا۔ یہ آدم جو آج اپنے رب کے بارے میں کتنا بدظن ہے، میں اور آپ ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنانے کے لیے ایسے ہی کوئی کوڈ نہیں ڈال دیا کمپیوٹر میں، مشین کے اندر ایک ڈیزائن نہیں ڈال دیا کہ یہ ڈیزائن ہے اور سارے لوگ اس تھان کے بن جائیں گے، سیم شکلیں، سیم ڈیزائن، انڈیویجول اٹینشن پے کی ہے ہر ایک آدم کو بنانے کے لیے۔ وہ کیسے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی صرف یہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری تراب سے تین میں انسان کو کنورٹ کیا، پھر تین لازم، پھر حماء مسنون، پھر سلسال، اور پھر سلسال کالفخار میں، اس وقت جب میرے خالق نے مجھے اور تمہیں پیدا کرنا تھا نا، اس وقت آسمان میں کیسی کھلبلی مچی ہوگی، نہ جانے کتنے فرشتوں کے دل دھڑکے ہوں گے، کتنوں کو اللہ نے اس مٹی کو تیار کرنے کے لیے معمور کیا ہوگا، آسمان پر کتنی چہل پہل ہوگی، کتنا شور و گل ہوگا، کس قدر ایکسائٹمنٹ تھی اس وقت آسمان پر۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جب آسمانوں پر کوئی حکم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ کوئی کام کرو، تو فرشتے اللہ کا کام کرنے کے لیے نہایت عاجزی اور ادب کے ساتھ اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں، اور اس پروں کے پھڑپھڑانے سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے صاف پتھر پر کوئی زنجیر ماری جائے، زوردار، اور اس طرح سے فرشتے اللہ تعالیٰ تک جاتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں، وہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ جب فرشتے اللہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا عرش تمام آسمان کے اوپر ہے، تو جب فرشتے نیچے والے آسمانوں سے ہائیسٹ لیول کے آسمان پر جاتے ہیں تو ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اللہ کا حکم سننے کے لیے، مجھے اور تجھے بنانے کے لیے۔ ذرا اس منظر کی تصویر کشی تو اپنے دماغ میں کریں، کیا عجیب ساز بجے ہوں گے، پرندے فرشتے جب پر پھڑپھڑا رہے ہوں گے، کیا خوبصورت کانوں میں رس گھولنے والا ایک ساز بجا ہوگا، نہ جانے کتنے فرشتوں کے دل دھڑکے ہوں گے مجھے اور تجھے بنانے کے لیے، تیری اور میری مٹی زمین سے اٹھانے کے لیے۔ اور کیا ایکسائٹمنٹ تھی کہ فرشتے دوڑ دوڑ کے اللہ کا کام کر رہے ہوں گے، کوئی پانی ڈال رہے ہوں گے، کوئی اس مٹی کو اکٹھا کر رہے ہوں گے، کوئی اس کے اندر جو ہے اس کو مزید اچھا کرنے کے لیے اس پروسیجر کو گوندھ رہے ہوں گے۔ گویا کہ ایک نوکر کی طرح فرشتے بھاگ بھاگ کر ہماری تیاری کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس آدم کا خمیر بنانے کے لیے کیا کیا پروسیجر ہوا، کیا کیا دل دھڑکے، کتنے فرشتوں نے پر پھڑپھڑائے، اور جب یہ آدم بن گیا نا تو اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے اس آدم کو بنایا، اور اس آدم کو بنانے کے بعد کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حجر کی آگے جو ہے وہ آیت 28 میں کہہ رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَّاءٍ مَّسْنُونٍ۔ جب اللہ نے
فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ اب پیدا کر دیا۔ جب پیدا کر دیا، آیت 29 سورہ الحجر میں بہت خوبصورت آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو مجھے اور آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں درست کر چکوں، اللہ نے فرشتوں کہا جب میں آدم کو بنا چکوں، درست کر چکوں، پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا۔ جب میں اپنی روح پھونک دوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ یہ جو سویتو ہے نا، یہ ورڈ بہت خوبصورت ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں انسان کو بنا چکوں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 7 نمبر سورہ ہے اور 11 نمبر اس کی آیت ہے، وہاں پہ فرما بھی چکے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور ہم نے جب انسان تمہیں پیدا کیا تھا، تمہاری پھر صورت بنائی تھی، پہلے پیدا کیا، پھر صورت بنائی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس انداز سے پہلے ہمیں بنایا۔ پہلے ہماری گویا باڈی کو شیپ دی ہوگی، لاسٹ میں ہمارے فیس کو بنایا ہوگا۔ اور یہ جو سویتو ہے نا، یہ ایک بہت خوبصورت لفظ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسان کو جب مکمل بنا لیا، ٹھیک ٹھیک بنا لیا، تو اس کے بعد میں نے دوبارہ اس کو دیکھا، کچھ کمی تو نہیں رہ گئی۔ سبحان اللہ۔ جیسے کوئی مصور کوئی تصویر بنائے نا، اور تصویر بنانے کے بعد وہ تھوڑی دور جائے اور پھر وہاں سے دیکھے کوئی نقص تو نہیں، پھر وہ پاس آئے، پھر اس تصویر کی بھلک سنوارے، پھر اس کی نوک پلک صحیح کرے، پھر تھوڑی دور جائے، پھر دیکھ کر کھڑا ہو کر دیکھے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، پھر دوبارہ وہ تصویر کے پاس آئے، پھر مزید اس میں اگر کوئی نقص کوئی کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرے۔ لیکن یہ اللہ جو تمام کمیوں اور نقائص سے پاک ہے، اس نے وہ تخلیق کیسی بنائی ہوگی؟ دا بیسٹ کریشن آف دا ورلڈ۔ آدم علیہ السلام پر اللہ نے اتنی توجہ دی، مطلب ایک مصور پوری طور پر جب تک سیٹسفائیڈ نہ ہو جائے اپنے اس شاہکار سے، اس وقت تک وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت جیسی ذات، لا الہ الا ہوا والی ذات، وہ یہ کہتا ہے جب میں سویتو ہوں، اس انسان کو درست پیدا نہ کر لوں، اس وقت تک میں اس کے اندر روح نہیں پھونکوں گا۔ وہ ذات جس نے 6 دن میں زمین اور آسمان پیدا کیے، اور وہ ذات جس نے زمین اور آسمان کی طول و عرض ابھی تک جس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، کچھ جان نہیں پایا، اس زمین میں پہاڑ، دریا، نباتات، حشرات، جمادات، نہ جانے اور کون سی چیزیں ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ بنایا۔ اور پھر آسمان کی بات تو پوچھو ہی مت، اللہ اکبر۔ پھر وہ جہنم، پھر وہ جنت، پھر اس جنت کی رنگینیاں، اور وہ سب کچھ صرف 6 دنوں میں پیدا کر دیا۔ عجیب بات ہے، وہ جنت جس کا کوئی تصور نہیں، اس کی نوک پلک سنوارنے میں اتنی کنسٹرکشن اور وہ ساری بات نہیں ہے جو آدم کو بنانے کے لیے ہے، جو مجھ حضرت انسان کو بنانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیے، ان میں کھلبلی مچی، اللہ نے ہماری تخلیق کی، پھر ہماری صورت بنائی، پھر کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں مصور پوری طرح سے سیٹسفائیڈ نہ ہو جاؤں اس تصویر کو بنا کر، اس وقت تک میں اس میں اپنی روح نہیں پھونکوں گا۔ پھر اللہ نے یہ بت بنایا، بت بنانے کے بعد اس قدر خوبصورت جس میں اللہ کی شان کہہ رہی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، پھر اس میں اللہ نے روح پھونکی۔ فَإِذَا نَفَخْتُ، پھر جب میں پھونک لوں گا، فِيهِ روحی، اس میں اپنی روح،
اللہ نے کسی مخلوق میں اپنی روح نہیں پھونکی، مجھ اور تجھ میں اپنی روح کو پھونکا۔ روح کو پھونکنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہمارے اندر حلول ہو گیا۔ روح پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا، جو اللہ کے اندر صفات تھی، اللہ نے وہ صفات انسان میں ڈالی تاکہ انسان جانوروں سے ممتاز ہو سکے۔ عقل و تمیز، قوت ارادہ، اختیار، کسی چیز کی گہرائی تک پہنچنا، غور و فکر کرنا، شرک نہ کرنا، اور انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کو مانے، یہ نفخہ کا مطلب ہے۔ آج نفخہ کا یہی تو نتیجہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتاً شعور رکھ دیا، اس کو اچھائی اور برائی کے راستے میں تمیز آ گئی۔ یہ اللہ کی نفخہ ہے۔ اللہ نے کہا میں اس میں اپنی نفخہ، اپنی روح کو پھونکا۔ جب روح کو پھونک دوں گا تو پھر فرشتوں تم نے اس کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ قرآن میں پہلی دفعہ سورہ الحجر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ استعمال کیے، وَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور وہ سجدے میں سارے قعو ہو گئے۔ ورنہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا سجد للملائکہ، فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ یہی بات ہوتی ہے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ پہلی دفعہ قرآن میں یہ ورڈ استعمال ہوئے، وَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ساجدین کافی تھا کہ سجدہ کیا آدم کو فرشتوں نے، لیکن قعو اپنے اندر ایک بہت وسیع مطلب رکھتا ہے۔ جیسے کوئی مصور ایک تصویر بنائے اور کچھ لوگ اس کے پاس آ کے کھڑے ہو جائیں، وہ تصویر اس قدر حسین ہو، اس قدر خوبصورت ہو، وہ اس کے پاس جا کے جھک جھک کر اس تصویر کو دیکھیں، اس کے ہر عیب کو تلاش کرنا چاہیں، کر نہ پائیں، اس کی خوبصورتی میں وہ آسمان اور زمین کے کلاوے باندھیں، اور وہ اس قدر جھک جائیں اس تصویر کے آگے اس کو دیکھنے کے لیے، اس خوبصورتی کو، کہ اس خوبصورتی جیسا اس نے پہلے کبھی کچھ دیکھا نہ ہو، اس شاہکار کا پہلے اس نے کبھی اندازہ بھی نہ کیا ہو، وہ اس تصویر کے سامنے جھک جائے۔ سب سے خوبصورت جو بات ابھی تک کی ہے کسی نے مفسرین میں سے، وہ امین احسن اصلاحی نے کی ہے تدبر القرآن میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سجدہ دراصل آدم کو نہیں تھا، سجدہ دراصل اللہ کو تھا۔ تصویر کو دیکھ کر جو فرشتوں نے، آدم کو دیکھ کر جو فرشتے قعو ہوئے، وہ دراصل تصویر کے سامنے تھوڑی ہوئے۔ یہ تو بے وقوفانہ بات ہے، کوئی کسی تصویر کو تھوڑی چومتا ہے۔ ہمیشہ ایک بہت مشہور مقولہ ہے، جب کوئی بہت اچھا کھانا بناتا ہے تو کھانا بنانے والے کے ہاتھوں کو چوما جاتا ہے، کھانے کو نہیں چوما جاتا۔ اسی طرح سے اس تصویر کو سجدہ نہیں کیا گیا، اس تصویر کے بنانے والے مصور یعنی اللہ کو سجدہ کیا۔ وَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب اس اللہ کے سامنے، اس مصور کے سامنے سجدہ کرنا شروع ہو گئے، سب گر پڑے۔ اللہ اللہ، سب سے خوبصورت تصویر، سب سے حسین تصویر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کر دی، جو اس سے پہلے نہ کبھی تھی نہ کبھی ہوگی۔ اور اس تصویر کو بنانے کے بعد کیا کہا سب کو؟ تم سب سجدہ کرنا، اور سب کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ سب سمجھ گئے تھے وَقَعُوا لَهُ، وہ لہو ہے کون؟ وہ مصور اللہ ہے۔ لیکن ایک شخصیت نے سجدہ نہیں کیا۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے نہیں کیا۔ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ قول، اللہ نے کہا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے جب ابلیس کو کہا تمہیں کیا ہو گیا، تم سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ قولا، اب ابلیس بولا ہے لم
अकुल्ली अस्जुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हम्माइम मसनून, मैं उस आदमी को, उस इंसान को सजदा क्यों करूं जिसको तूने खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया है। उस जिन ने, इब्लीस ने हमें सजदा करने से मना कर दिया, तो अल्लाह ताला ने इसको क्या कहा, कौला फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, तुम इस जन्नत से निकल जाओ, इस आसमान से निकल जाओ, क्योंकि आज की बात तुम लानती हो गए हो। गौर करने की बात क्या है, गौर करने की बात यह है कि जब मेरे और इब्न आदम को बनाने के लिए अल्लाह ने जब वो सारा प्रोसीजर और मिट्टी लाने की बात की थी, तो गोया आसमान पर इतना चर्चा हुआ, आसमान के फरिश्ते ही नहीं, जिन्नात को भी उसका पता चल गया कि इंसान को किस तरीके से पैदा किया जा रहा है। इंसान को मिट्टी से पैदा किया जा रहा है, फिर उसको गीला किया जा रहा है। ये सारा मंज़र इब्लीस अपनी आंखों के सामने देख रहा था, और चूँकि वो किससे बना है, आग से बना हुआ है, और उसने इंसान को कमतर समझा, और उसने ये समझा मैं इस आदम को सजदा क्यों करूं, क्योंकि मैं तो इससे अजीम हूँ। वो बेवकूफ़ तो ये बात समझा ही नहीं, वो सजदा उस आदम को नहीं था। उस मिट्टी को कोई मुसव्विर तस्वीर बनाए या कले से कोई बुत बनाए, और बुत को थोड़ी सजदा होता है। उस ब्रश, पेंट और पानी को सजदा थोड़ी कोई करता है, उसकी तारीफ़ कोई थोड़ी करता है। हमेशा तारीफ़ तो मुसव्विर की होती है, उसकी बनाने वाले की होती है। और ये सजदा तो अल्लाह को था, उस मुसव्विर को था, उसके बनाने वाले को था। उस इब्लीस ने उस बनाने वाले मुसव्विर की तारीफ़ नहीं की, उसको सजदा नहीं किया। अल्लाह ने उसको जहन्नम से निकाल दी, जन्नत से निकाल दिया और उसको रजीम कर दिया। हम जिसकी वजह से, जिस आदम की वजह से आज हम अपने मुकाम को खो रहे हैं, वो हमारी वजह से अपना मुकाम खो बैठा था। हम, मैं और तुम, आदम और इब्ने आदम, उस आदम की वजह से तो वो जेलस हो गया और उसने सजदा नहीं किया, और उसने ये समझा मुझे वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जो कल के बने इस मिट्टी के आदम को दे दिया है, और मुझे सजदा होना चाहिए था, मुझे पूजा जाना चाहिए था। जबकि वो ये बात समझा नहीं कि उस अल्लाह को सजदा करना था। दरअसल यहाँ थोड़ी सी गौर व फिक्र की बात है। अल्लाह ने मुझे और तुझे पैदा करने के लिए सारे फरिश्तों को भगाया, मेरी और तेरी मिट्टी को तैयार किया गया, फिर मेरे रब ने अपने हाथ से इस इंसान को बनाया, फिर उसकी तस्वीर बनाई, फिर उसमें अपनी सवैत की, फिर अल्लाह ने उसको मुकम्मल ठीक बनाया, फिर नफ़ख्तु फ़ीही रूही, अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपनी रूह हम में फूंकी, फिर आदम के सामने फरिश्तों जैसी मखलूक को सजदा करवाया। और फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला ने कहा है ना, शुरू में हमने ये बात कर ली थी, वो ये थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाई फ़सव्वहुन्ना सबअस समावात। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन पैदा की, और ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है वो अल्लाह ने पैदा किया। अब मैं अपने आप से और आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ। किसी कंपनी का एक बॉस है और वो किसी एक मैनेजर या किसी एक बंदे को कोई प्रोजेक्ट देकर गया है, और वो कहते हैं कि मैंने 10 दिन के बाद आना है, 10 दिन के बाद तुम्हारे अंडर ये 10 लोग हैं,
تمہارے پاس سارے سورسز ہیں، تم نے ان سورسز کو اور ان لوگوں کی مین پاور کو یوز کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ بٹ آفٹر 10 days جب وہ باس آئے اور وہ اپنے جس کو پروجیکٹ دے کر گیا اس بندے سے پوچھے، لے کر آؤ میرے سامنے میرا جو میں نے پروجیکٹ دیا تھا، میں نے تمہیں ساری فیسیلیٹیز دی تھیں، اور آگے سے یہ کہہ دے کہ ہاں میں تو بیٹھا رہا سر، میں تو کچھ کرتا نہیں رہا، اس کو کیا کرے گا باس؟ اس کا نوکری سے نکال دے گا اور اس کو اپریشیٹ تو نہیں کرنے لگا۔ سملرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جب دنیا کی ہر سہولت ہمارے لیے رکھ دی، فرشتوں جیسی اعلیٰ مخلوق ہمارے انڈر کر دی، اب اللہ نے کچھ نہ کچھ تو کام دیا ہوگا نا ہمیں، کوئی تو ذمہ داری دے کر بھیجی ہے نا، کوئی پروجیکٹ تو دیا ہے نا۔ ایٹ دا اینڈ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے وہ بات پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ دنیا کی تمام سہولیات میرے پاس تھیں، فرشتوں جیسی اعلیٰ مخلوق میرا حکم ماننے والی تھیں، میری دعاؤں التجاؤں کو اوپر لے کر جانے والی تھیں، میں نے ان کو بھی فارغ رکھا، اور دنیا کی کوئی سہولت استعمال کرتے ہوئے تم نے جس کام کے لیے مجھے دنیا میں فائز کیا تھا میں نے وہ کیا ہی نہیں۔ کیا ہم سے زیادہ بے وقوف اس وقت کوئی ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم فرشتوں کو بھگاتے، اتنی دعائیں، اتنی اپنے رب سے التجائیں، اپنے رب سے کے سامنے اتنے کام ہم نے کیے ہوتے، وہ فرشتے آسمان اور زمین کا چکر کاٹتے کاٹتے تھک جاتے، ہماری دعائیں پوری کرتے کرتے تھک جاتے، لیکن ہے کیا کہ ہم سب اس دنیا کے ان چکروں میں، ان باتوں میں پھنس چکے ہیں، میں اور آپ سب ان ساری باتوں میں پھنس چکے ہیں۔ فرشتے دن میں 2 بار اس دنیا پر ان کا نزول ہوتا ہے، صبح فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں اور عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں۔ جو فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، ایک دفعہ جو فرشتے دنیا پہ جن کا نزول ہو گیا، کل قیامت تک ان کا نزول دوبارہ ہونے والا نہیں۔ ہمارا کام کیا تھا کہ ہم فجر اور عصر میں دونوں ڈیوٹیاں چینج کرنے والے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم ان فرشتے اکٹھے جو ہوئے فرشتے ان کے سامنے اپنی حاجات رکھتے، اپنی دعائیں رکھتے۔ حاجات تو اللہ نے قبول کرنی، یعنی ہم اتنے ڈیڈس کرتے، اچھے کام کرتے، ہم اس وقت نمازیں پڑھتے، اپنے قرآن پڑھتے، تاکہ وہ اللہ کے پاس ہمارے اعمال لے کر جاتے، کیونکہ جب صبح کے فرشتے اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ ان سے پوچھتے ہیں، فرشتوں تم نے دنیا میں کیا پایا؟ جب تم گئے تھے تو میرے بندوں کو کیسا پایا؟ وہ کہیں گے اللہ وہ تیری نماز پڑھ رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اور جب تم آئے تو تب کیسا پایا؟ اللہ تب بھی وہ تیری نماز پڑھ رہے تھے اور تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے اس بات کو، لیکن جب اللہ فرشتوں کو بنانے والا تھا، انسان کو بنانے والا تھا، تو فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ تو ایسا انسان کیوں بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا؟ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں زیادہ جانتا ہوں، تم کچھ نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ ان کو جتلانا چاہ رہے ہیں، دیکھو تم نے کہا تھا وہ فساد کریں گے، وہ دنیا میں خون خرابہ کریں گے، میرے بندے دنیا میں خون خرابہ بھی نہیں کر رہے، فساد بھی نہیں کر رہے، جب تم گئے تو میرا ذکر کر رہے تھے، جب تم آئے تھے تو میرا ذکر کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے ریلیشنز کو آپس میں جوڑ رہے تھے، ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے سارے تعلقات کو اچھا کر کے جی رہے تھے، یہ میرے بندے تھے۔ لیکن دوسری طرف ہم سب اللہ سے بدظن ہو گئے ہیں، ہمیں تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ہیں کیا، ہمیں اللہ نے کتنی اہمیت سے، کتنے پیار سے بنایا ہے، کتنے فرشتوں کو بھگایا ہے، کتنے فرشتوں نے ہمارے لیے کام کیے ہیں، ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ کاش ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم آخر ہیں کیا۔ ہم وہ ہیں جس کے لیے زمین بنائی گئی، ہم وہ ہیں جس کے لیے آسمان بنائے گئے، ہم وہ ہیں جس کے لیے جنت کے نظارے، بہاریں، باغات، نہریں، حورین بنائی گئی ہیں،
لیکن اگر سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا ہے تو ہمیں بھی تو کوئی ڈیوٹی دی گئی ہوگی. آخر ہم ہیں کیوں؟ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہیں، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ہیں. ہم ایک دوسرے کے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ایک دوسرے کے دکھ درد کے سانجی، ایک دوسروں کے دکھ درد اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے اللہ کی حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں. لیکن سچی بات پتہ کیا ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے، آج ہم اللہ سے بہت زیادہ بدظن ہو گئے ہیں. ہم اپنے آپ سے بدظن ہو گئے، ہم اپنے عزیز و اقارب سے بدظن ہو گئے، ہم اپنے ماں باپ سے بدظن ہو گئے ہیں. آج ایک بچی جو ہے، وہ بہت افسوس ہوتا ہے جب اپنے ارد گرد میں دیکھتی ہوں فون پہ لگی ہوئی ہیں. میں ان بچیوں کو ہمیشہ یہ بات سمجھاتی ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کوئی پرٹیکولر بات نہیں کر رہی، ایک جنرل بات کرتی ہوں. آخر تم اپنے آپ سے، اپنے رب سے، اپنے ماں باپ سے اتنی بدظن کیوں ہو گئی ہو؟ تم بے شاخ اور بنا جڑ کے درخت کے پھول اور پھل نہیں ہو، تمہاری جڑیں ہیں. تم ایک مضبوط جڑوں کے درخت، تناور درخت کے پھول ہو، اس کے پھل ہو. اپنی جڑوں پر بیلیف کرو، اپنے والدین پر یقین رکھو. جو والدین تمہیں اتنا عرصہ تک پالتے پوستے رہے ہیں، تمہارے فیوچر کے بارے میں بھی اچھا ڈیسیژن لیں گے. اور اگر اپنے ماں باپ پر ٹرسٹ نہیں ہے تو اپنے اللہ پر ٹرسٹ کر کے دیکھو. وہ اللہ پر ٹرسٹ کرو گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے تمام مسائل کو حل کر دے گی. کیا تم شتر بے مہار ہو، بغیر جڑ کے درخت ہو، ہوا کے رخ پر چلنے والے، ہوا کی دوش پر چلنے والے وہ سوکھے پتوں کی مانند بننا چاہتی ہو؟ جو درخت کے ساتھ لگا ہوا پتا ہوتا ہے ہمیشہ سرسبز اور شاداب رہتا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنتا ہے، ہواؤں کا باعث بنتا ہے، خوبصورتی کا باعث بنتا ہے. اور جو پتا اپنے درخت سے گر جاتا ہے، سورج بھی اس پر بے رحم ہو جاتا ہے، اس پر تپش ڈال دیتا ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے، وہ گلیوں کا کوڑا بن جاتا ہے. ہوائیں اس کو ادھر ادھر اڑاتی پھرتی ہیں، لوگوں کے قدم اس پر آتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ڈسٹ بن اور گاربیج کا حصہ بنتے ہیں. وہ درخت، وہ پتے، وہ پھول. ہمیشہ اپنی شاخوں سے جڑ کر رہو، اپنے درختوں سے جڑ کر رہو. اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رب سے اتنی بدظن نہ ہو. وہ رب جس نے تجھے بنانے کے لیے آدم کے فرشتوں کے چکر لگائے اس آدم کو بنانے کے لیے، اور تمہاری مٹی کے لیے تین لازم، تراب کو تین لازم میں کنورٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگا، کتنا دھیان رکھا گیا، اور پھر تمہارے پتلے کو بنایا، اور رب نے اپنے ہاتھ سے تمہاری ایک ایک نوک پلک کو سنوارا، کہیں کوئی کمی نہیں رہنے دی. وہ رب جس کی ذات میں کوئی کمی ہے نہیں، اس نے پوری کنسیکریشن سے، پوری توجہ سے، پوری محبت کے ساتھ مجھے اور آپ کو بنایا. ہم اس رب سے بدظن ہو گئے. مجھے تو کچھ پرسنالٹیز ایسی ہیں وہ ویری ڈیئر ٹو مائی ہارٹ. ان میں سے ون آف دوز رومیسا بنت ملحان. ملحان کی بیٹیاں، کبھی ٹائم ملا تو میں ملحان کی بیٹیوں کے بارے میں بات کروں گی. رومیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہیں، ویری انسپائریشن، ایک ایسی پرسنالٹی جس کو میں بالکل ڈسکرائب نہیں کر پاتی. شوہر کی وفات ہو گئی ہے، بدظن نہیں ہوئی رب سے، اپنے لیے پرپوزل نہیں ڈھونڈتی پھر رہی. لوگ اس کے گھر میں رشتے لے کر آتے ہیں، رشتے نہیں ایکسیپٹ کرتی. اور وہ کیا کہتی ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سنی تھی کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، اور اللہ سے کوئی حاجات ہوں اس وقت مانگنے کے لیے یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بہت بہترین سبب بناتے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. کہتی ہے میں یہ دعا پڑھتی رہتی تھی، اور اس دعا سے کیا ہوا؟
اللہ نے دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان کی جھولی میں ڈال دیا۔ رب کعبہ کی قسم، اپنے آپ کو اس لیول تک لے کر تو جاؤ، فرشتے آسمان سے تمہاری مدد کے لیے اتریں گے۔ آج جو شروع میں نے بات کہی تھی، دشمن سرنگو ہو جائے گا اور دنیا کا عظیم ترین انسان تمہیں ملے گا، یہ دعائیں پڑھ پر اللہ پر یقین تو کرو۔ خود اپنے لیے اپنے آپ کو لوگوں کی جھولیوں میں ڈالنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ اپنے آپ کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ کیوں کر رہی ہو؟ اپنی سیلف اسٹیم کو اتنا نیچے کیوں گرا رہی ہو؟ اپنے رب سے تعلق قائم کرو۔ میں یقین سے کہتی ہوں، رویسہ رضی اللہ تعالی عنہا والی کیفیت آج بھی ہوگی۔ اللہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیں گے اور وہ پوری دنیا میں چکر کاٹیں گے۔ دا بیسٹ آف بیسٹ پرپوزل اللہ تمہارے لیے لا کر دیں گے، مگر اس ذات پر یقین تو کرو، اس اللہ پر ایمان تو رکھو۔ اس اللہ سے اتنی بدزن کیوں ہو گئی ہو؟ فرشتے تمہارے لیے عظیم تر پرپوزل ڈھونڈیں گے اگر اللہ پر یقین کر لو گی، لیکن اللہ کی ذات پر یقین کرنا پڑے گا۔ وہ فرشتے تو اللہ نے پیدا ہی تمہاری خدمتوں کے لیے کیے ہیں۔ ادھر سے تم کوئی دعا کرتے ہو، وہ فوراً آسمان پر اللہ کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ پوری آسمان کے فرشتوں میں کھلبلی مچ جائے گی، پوری دنیا کے وہ چکر کاٹیں گے۔ دا بیسٹ آف بیسٹ اللہ تمہارے لیے لا کر دیں گے، مگر ہر ابراہیم کو ہاجرہ نہیں ملتی، ہر انسان کو ہاجرہ نہیں ملتی۔ ہاجرہ پانے کے لیے ابراہیم بننا پڑتا ہے، اور ابراہیم جب لینا ہے تو ہاجرہ بننا پڑے گا۔ میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ ہمیں اپنی پہچان دے۔ سب سے پہلے تو یہ پتہ چل جائے، ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم ہیں کون۔ ہم ابن آدم بنت حوا ہیں، اور اللہ نے ہمیں کس انداز سے، کس توجہ سے، کس پیار اور محبت سے پیدا کیا ہے، اور پھر پیدا کرنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے، یہ سمجھ میں آ جائے۔ اگر یہ 2-4 باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی، انشاءاللہ یہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اگر یہ آیات، آج میں اس انداز سے آیات کو نہیں بتا پائی ہوں جس انداز سے اس دن میں لکھ رہی تھی، لیکن میں نے کوشش کی، کیونکہ ہر وقت جو اللہ کے ساتھ ایک فیلنگ اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس چیز کو بتانے کے لیے بعض اوقات ہماری فیلنگز ہوتی ہیں، ہمارے پاس ورڈز نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو، حاجات کو قبول کرے، اور ہمیں یہ ریلائز ہو جائے کہ ہم ہیں کون۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندوں کو بندوں والی کیفیات پیدا کرنی پڑیں گی۔ جب یہ چیز سمجھ میں آ جائے، جس دن یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ میں کون ہوں، مجھے کیسے بنایا گیا، اور اتنا سب کچھ میرے لیے اللہ نے کیا، تو اس دن انسان بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کو پر لگ گئے ہیں، اس کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ فلوٹ کرنے لگا ہے، وہ پانی کے اوپر ریلیکس فلوٹنگ ہو رہی ہے۔ مگر جس دن یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور واللہ جس دن مجھے بھی سمجھ میں آئی، مجھے بھی اس دن ایسے لگا جیسے مجھے پر لگ گئے ہیں، جیسے میں فلوٹ کر رہی ہوں۔ لیکن ظاہر ہے ہمارے ساتھ شیطان ہے، دنیا کے اور مسائل ہیں، یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہتی ہے، یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے۔ اگر یہ کیفیت ہمیشہ رہے تو شاید ہم تو اولیاء کی صف میں آ جائیں گے، لیکن چونکہ ہم گناہ گار انسان ہیں، ہمیشہ وہ کیفیت نہیں رہتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔